اسرائیل نے جنوری میں ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کے بعد ایک بار پھر غزہ میں شدید جارحیت کا آغاز کر دیا ہے۔ ان حملوں میں اسرائیل کو امریکی صدر ٹرمپ کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کل رات سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 500 سے زائد زخمی ہیں، اور اسرائیل نے غزہ کے متعدد علاقوں کو خالی کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے، جس سے حالیہ جارحیت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ حملوں کی وجہ سے جنگ بندی میں توسیع کا امکان بھی ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس پر حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کے اہل خانہ نے اسرائیل پر سخت تنقید بھی کی ہے، جبکہ سخت گیر دائیں بازو کے اسرائیلی رہنماؤں نے ان حملوں کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں کی اس تازہ لہر میں اب تک کم از کم 404 فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور 562 زخمی ہیں، جبکہ متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مرنے والوں میں بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حملوں کے سلسلے میں غزہ کی پوری پٹی میں کارروائیاں ہوئی ہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس اور رفح، شمالی غزہ میں غزہ سٹی سمیت وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں حملے سامنے آئے ہیں۔ یہ حالیہ اسرائیلی حملے جنگ بندی کے بعد شروع ہونے والے پہلے حملے ہیں اور ان حملوں کو انتہائی شدید نوعیت کا قرار دیا جا رہا ہے۔ روئٹرز کے مطابق اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں نے شمال سے جنوب تک غزہ پٹی میں گھروں اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی ٹینکس نے مشرقی اور جنوبی سرحدی علاقوں میں گولہ باری کی ہے۔ یہ حملے حالیہ دنوں میں مشتبہ جنگجوؤں کے خلاف کیے گئے اسرائیلی ڈرون حملوں سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر تھے اور 19 جنوری کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے میں توسیع کے لیے ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان حملوں کے زخمیوں کو جب 15 ماہ کی مسلسل بمباری سے شدید متاثر غزہ کے اسپتالوں میں لایا جا رہا تھا تو وہاں سفید پلاسٹک شیٹس میں لپٹی خون آلود لاشوں کے ڈھیر دیکھے جا سکتے تھے۔ غزہ میں موجود عینی شاہدین نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں گولہ باری کی، جس کی وجہ سے جنگ بندی کے بعد واپس آنے والے کئی خاندان اپنے گھروں کو دوبارہ چھوڑ کر شمالی علاقے خان یونس کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے۔ غزہ کی رہائشی 65 سالہ ربیہ جمال، جو 5 بچوں کی ماں ہیں، ان کے مطابق یہ جہنم کی رات تھی۔ ایسا لگا جیسے جنگ کے ابتدائی دن واپس آ گئے ہوں۔ ہم روزہ رکھنے سے پہلے کچھ کھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ہماری عمارت لرزنے لگی اور دھماکے شروع ہو گئے۔ ہمیں لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن جنگ واپس آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مضافاتی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو انخلاء کا حکم دے دیا ہے، جو ممکنہ طور پر فوجی کارروائی کے دائرہ کار میں توسیع کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران، مصر، قطر اور سعودی عرب سمیت چین، روس، آئرلینڈ اور یورپی یونین نے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے ان حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق حماس نے ان حملوں پر کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کو 19 جنوری سے جاری جنگ بندی کے یک طرفہ خاتمے کے فیصلے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے جاری ایک بیان میں حماس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی انتہا پسند حکومت نے جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے غزہ میں قیدیوں کو ایک نامعلوم انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد حماس کے عہدیدار عزت الرشق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کا جنگ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ در حقیقت قابض فوج کے قیدیوں کی قربانی دینے اور ان پر موت کی سزا مسلط کرنے کا فیصلہ ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملے ان سے مشاورت کے بعد کیے ہیں۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ اور وائٹ ہاؤس سے مشاورت کی تھی، اور جیسا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں، حماس، حوثی اور وہ تمام عناصر جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا کہ جب صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ قانون پسند لوگوں کے لیے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، تو مشرق وسطیٰ کے تمام دہشت گردوں، ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز اور خود ایران کو صدر ٹرمپ کی اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ان حملوں سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے اور جنگ بندی میں توسیع کی پیشکش قبول کرنے سے انکار پر انہوں نے اسرائیلی فوج کو حماس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیل اب سے حماس کے خلاف سخت فوجی طاقت کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزارت خارجہ نے جنگ بندی معاہدے میں توسیع کے لیے ہونے والے مذاکرات ختم ہونے اور جنگ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ حماس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف کی ثالثی کی 2 ٹھوس تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل نے ان دونوں تجاویز کو قبول کر لیا تھا، لیکن حماس نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے آج صبح سے اسرائیل غزہ پٹی میں حماس کے خلاف
पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रहा है और आगे मजीद शिद्दत के साथ ये फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा ने गजा में फौजी कार्रवाई के दोबारा आगाज की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर फौजी दबाव न डाला जाता तो हमास के साथ सूरत हाल जूं की तू रहती। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा है कि अगर हम इंतजार करते रहते तो सूरत हाल जमूद का शिकार रहती। मौजूदा हालात उन्हें जंग के इब्तिदाई 20 दिनों की याद दिलाते हैं जब जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि शायद हमास किसी मुआहदे पर राजी हो जाएगी, लेकिन जब तक हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया कुछ नहीं हुआ। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सख्त गिर सियासतदानों नेतन्याहू की हुकूमत का हिस्सा रहने वाले साबिक वजीर कौमी सलामती बिन गुवेर ने हालिया हमलों के बाद हुकूमती इत्तेहाद दोबारा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि बिन गुवेर ने जनवरी में जंग बंदी मुआहदा करने की वजह से हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया था। इस सारी सूरत हाल में इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के सख्त गिर हुकूमती अरकान और सियासतदान इन हमलों को खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन हमास की कैद में मौजूद इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने इन हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली यरगमालियों लापता अफराद के अहल खाना के फोरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इसराइली हुकूमत के हमले के फैसले से जाहिर होता है कि उसने यरगमालियों को भूलने का इंतखाब किया है। हम हमास की खौफनाक कैद से अपने प्यारों को वापस लाने के अमल को जानबूझकर ख़त्म करने पर सदमे, गुस्से और खौफ में मुब्तला हैं। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में तोसी न होने की वजह हमास को करार दे रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि इसराइल और हमास की मुज़ाकराती टीमें दोहा में मौजूद थीं, जहां मिस्र और कतर के सालिस जंगबंदी के इब्तिदाई मरहले के बाद दोनों फरीकों के दरमियान फासले को कम करने की कोशिशें कर रहे थे। इस मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों और 5 थाई बाशिंदों को तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था। अमेरिका की हिमायत से इसराइल बाकी यरगमालियों की वापसी के बदले एक तवील मुद्दती जंगबंदी पर जोर दे रहा था ताकि जंग को रमज़ान और अप्रैल में यहूदी पास ओवर की तातीलात के बाद तक रोका जा सके। ताहम हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखिलाफ पर मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहा था, जैसा कि असल जंगबंदी मुआहदे की शराइत में तय किया गया था। मंगल को हमास के तर्जुमान ने रॉयटर्स को बताया कि सालिसों से राब्ता बरकरार है और ग्रुप असल गजा जंगबंदी मुआहदे के निफाज को मुकम्मल करने में संजीदा है।